بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتی خلا کی شرعی حیثیت پہ ہماری جو گفتگو ہے وہ جاری ہے۔ جب یہ گفتگو ہم نے شروع کی تھی تو کچھ تنقیحات ہم نے وضع کی تھی، کچھ ایشوز فریم کیے تھے تاکہ آ، عوام کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں اس خلا سے متعلق اور اسپیسیفکلی عدالتی خلا کی شرعی حیثیت سے متعلق ان کو ایک ایشو کی شکل دے کے ہم انہیں ڈسکس کریں۔ تو ہماری آج تک کی جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ تمام ایشوز اس میں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ایشو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس کانٹریکٹ میں دو فریقین ہوتے ہیں، ایک میاں ہوتا ہے ایک بیوی ہوتی ہے، اور دونوں فریقین کے کندھوں پر قرآن و سنت اور لا آف لینڈ کچھ ڈیوٹیز اور کچھ رائٹس، کچھ آبلیگیشنز، کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض ڈالتا ہے۔ تو ان فرائض اور ان ڈیوٹیز کو ادا کرنا جو ہے وہ ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ جس طرح باقی معاملات میں اور ایگریمنٹس میں اور کانٹریکٹ میں دونوں فریقین کی جو ہے وہ فری کنسنٹ جو ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے، ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آ، نکاح کا معاہدہ بھی جو ہے وہ فریقین کی مرضی سے طے ہوتا ہے، اور خصوصاً اس میں جو عورت کی مرضی ہوتی ہے وہ لازمی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ زبردستی کا نکاح جو ہے وہ اسے قانون بھی مناسب نہیں سمجھتا اور اسے شریعت بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور اس کی مذمت کرتی ہے، اور یہ اصول دیتی ہے کہ عورت جب بھی عورت کے نکاح کا معاملہ زیر بحث آئے گا تو اس کی مرضی معلوم کی جائے گی، اس کا اقرار لازمی ہے، اس کی فری کانسنٹ لازمی ہے، اور اس کی رضامندی کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ بات ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے اور نکاح کے معاہدے میں داخل ہونے کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکاح سے باہر آنے کے لیے خلا کی صورت میں نکاح سے باہر آنے کے لیے اس کی رضامندی کو خاوند کی رضامندی کے ساتھ مشروط کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پھر یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی مرضی سے عدالت میں جا کے خلا لینے کا جو حق رکھتی ہے، اس پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے، اور اس پہ نقد کرتے ہوئے یہ سوال اور یہ آبجیکشن اور یہ اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ عدالت کے پاس خلا دینے کا کوئی اختیار نہیں، عدالت کے پاس خلا کی ڈکری جاری کرنے کی کوئی جورسڈکشن اور پار موجود نہیں ہے، اور عدالت خاوند کی غیر حاضری میں اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کی بیوی کو خلا کی ڈکری جاری نہیں کر سکتی، میننگ دیئر بائے کہ اگر کوئی عورت عدالت میں جا کے خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو جو تنقید اہل علم کی اس پہلو پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ عدالت سب سے پہلے یہ دیکھے گی کہ خاوند کو بلائے گی، اس کی حاضری کو یقینی بنائے گی، اور پھر اس خاوند سے یہ پوچھے گی اور اس کی رضامندی جاننے کی کوشش کرے گی کہ اگر تمہاری کانسنٹ موجود ہے، تم راضی ہو اور تمہاری رضامندی اور مرضی موجود ہے، تو تمہاری بیوی جو ہے وہ زر خلا ادا کر کے تم سے خلا لینا چاہتی ہے، تو ہم اسے خلا کی ڈکری جاری کر دیں یا اس نکاح کو خلا کی بنیاد پہ ڈیزالو کر دیں۔ تو اس بارے میں یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح میں معاہدے میں داخل ہونے کے لیے عورت کا اقرار لازمی ہے، اس کی رضامندی لازمی ہے، تو خلا کی صورت میں اس کی رضامندی کو لازمی کیوں نہیں قرار دیا جاتا، یا اس کی رضامندی زیر بحث کیوں نہیں آتی، یا اس کی رضامندی کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا جاتا اہل علم کی طرف سے؟ تو جو اعتراضات علماء کرام اس ضمن میں اٹھاتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے۔ آج اسی تنقید کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے یہ بات وضع کی تھی کہ کیا عورت نکاح کے معاہدے میں داخل ہوتے ہوئے اس میں فریق بنتے ہوئے اپنی رضامندی کی اس کی رضامندی کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا نکاح عورت کی رضامندی سے ہونا لازم ہے؟
اور کیا نکاح میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ کیا عورت کی رضامندی کنسیڈر نہیں کی جائے گی نکاح میں، اور کیا نکاح کرتے ہوئے عورت سے نہیں پوچھا جائے گا اور اس کی کانسینٹ نہیں جانی جائے گی؟ اگر جانی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جانی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا اور اس کی رضامندی کنسیڈر کی جائے گی، تو پھر خلا کی صورت میں اس کی رضامندی کیوں کنسیڈر نہیں کی جائے گی؟ تو نکاح عورت کی رضامندی کے بغیر جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں ہمیں ان میں یہ اصول ملتا ہے کہ ایک بالغ، عاقل اور باشعور جو عورت ہے، اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اور اس سے اس کی رضامندی پوچھی جائے گی۔ اس معاملے میں آج ہم ایک اور علمی شخصیت کی رائے کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہیں مولانا گور رحمان، شیخ الحدیث ہیں، جو اپنی کتاب تفہیم المسائل کی جلد 4 میں صفحہ 219 پہ یہ لکھتے ہیں۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک لڑکی کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ کر دی گئی ہے، لیکن لڑکا اسے پسند نہیں ہے، اور اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ کیا اس منگنی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے انکار کیا جا سکتا ہے اور اسے ڈیزالو کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا گور رحمان کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بالغ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بخاری شریف کی کتاب النکاح سے ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے یہ تو منگنی سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منگنی بذات خود ایک نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں منگنی تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس نکاح کو بھی توڑنے کا، اسے کلدم کرنے کا اختیار عورت کو دیا ہے جو اس کی رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ عورت بیوہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اور کنواری ہو، اگر اس کا نکاح اس کی مرضی جانے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کسی ایسی جگہ پہ باندھ دیا گیا ہے جس مرد کو وہ بحیثیت خاوند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مولانا گور رحمان کہتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کتاب النکاح میں جو احادیث موجود ہیں ان کی روشنی میں یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو عورت کی رضامندی کے بغیر باندھے گئے نکاح کو توڑنے کا اختیار بھی عورت کو دیا ہے، خواہ وہ بیوہ ہو یا کنواری ہو۔ اس کے بعد وہ صحیح بخاری کے کتاب النکاح سے ایک دوسرا ریفرنس جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوہ صحابیہ تھیں۔ ان کے باپ نے ان کا نکاح ایک ایسے شخص سے باندھ دیا تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کلدم قرار دے دیا۔ اور دوسری آگے نیکسٹ وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ اسی طرح ایک کنواری لڑکی کا نکاح اس کے باپ نے ایسے لڑکے کے ساتھ کر لیا تھا جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا کہ تم اگر چاہتی ہو تو یہ نکاح ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ اس میں وہ ابو داؤد کی کتاب النکاح سے ریفرنس دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک اور ریفرنس بھی ایک حدیث کا ہمیں دیتے ہیں جو سنن نسائی کی کتاب النکاح میں وہ بیان، اس کا ریفرنس دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح باندھ لیا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اس لڑکی نے اپنی بات بیان کی۔ اس پر آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور لڑکی کو اختیار دے دیا کہ وہ جیسا چاہے کر دے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے جو کیا ہے میں اسی کو تسلیم کرتی ہوں، میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا عورتوں کو نکاح کے بارے میں کوئی اختیار بھی حاصل ہے یا نہیں۔ تو یہ مولانا گور رحمان جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ ایک عاقل، بالغ اور ایک سمجھدار عورت جو ہے وہ نکاح میں
اپنی رضامندی اس کی نکاح میں اس کی رضامندی کو دیکھا جائے گا، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور ایسی عورت چاہے وہ بیوہ ہے یا بیوہ نہیں ہے، جب بھی اس کا نکاح ہوگا تو اس کی رضامندی حاصل کرنی ضروری ہے، اور اس کی رضامندی لازماً حاصل کی جائے گی۔ اور ان احادیث مبارکہ میں جو واقعات وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کے مطابق یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا نکاح جو عورت کی رضامندی، اس کے اقرار، اس کی خواہش، اس کی فری کانسنٹ کے بغیر کیا جائے گا، وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس سے وہ انکار کر سکتی ہے، وہ کورٹ آف لاء میں جا سکتی ہے، اور وہ خلا کی صورت میں دعویٰ کر کے اس ریلیف لے کے اس نکاح سے باہر آ سکتی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے۔ یہ جو آج کی گفتگو تھی، یہ چونکہ عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ریلیونس رکھتی ہے، اور ریلیونس یہ رکھتی ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جب بھی خلا کا دعویٰ کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف عدالت قانون میں دائر کرے گی، تو عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کی غیر حاضری کے صورت میں اور اس کی مرضی جانے بغیر اور شوہر کی رضامندی جانے بغیر اسے خلا کی ڈگری دے دی جائے۔ یہاں سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ جب نکاح میں عورت کی مرضی دیکھی جائے گی، تو پھر نکاح سے باہر آنے میں بھی عورت کی مرضی کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ ہم خلا کی حد تک بات کر رہے ہیں، جہاں تک مرد کے طلاق کا حق کے طلاق کا تعلق ہے، اس میں تو ظاہر ہے، وہ تو ایک کلیئر کٹ پرنسپل ہے کہ مرد جب بھی چاہتا ہے کسی وجہ کی بنیاد پہ یا کسی بغیر وجہ کی بنیاد پہ، وہ بیوی کو علیحدہ کر سکتا ہے اپنا حق کے طلاق استعمال کرتے ہوئے، اور وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اسے وجہ بتائے یا اس سے رضامندی حاصل کرے، اور بیوی سے پوچھ کے اس کی کانسنٹ لے کے پھر اپنا حق کے طلاق استعمال کرے۔ وہ تو جس صورت میں بھی اپنا طلاق کا حق استعمال کرتا ہے، طلاق شرعاً اور قانوناً مؤثر ہوتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے اور قابل نفاذ ہو جاتی ہے، اور نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بیوی کی طرف سے اس نکاح سے باہر آنے کی بات کرتے ہیں، جو کہ یہاں ہمارے موضوع میں خلا کی صورت میں ہمارا گفتگو کا موضوع ہے، تو خلا کی صورت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی جب بھی عدالت جائے گی تو وہ خلا نہیں لے سکتی اس وقت تک جب تک اس کا شوہر ہاں نہیں کرے گا، وہ اقرار نہیں کرے گا، وہ اپنی رضامندی نہیں دے گا، اور وہ راضی نہیں ہوگا، تو تب تک کورٹ آف لاء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو خلا کی ڈکری جاری کرے۔ تو ان احادیث میں جو پرنسپل ہمیں مل رہا ہے، مولانا گور رحمان صاحب جو اس کی تشریح کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ عورت نکاح کرتے وقت اس کی رضامندی اور اس کی کانسنٹ کو دیکھا جائے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے معاہدے میں داخل ہونے کے لیے عورت کی رضامندی لازمی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر یہ معاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اگر وہ خلا کی صورت میں اس معاہدے سے باہر آنا چاہتی ہے اور کورٹ آف لاء میں جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے، تو پھر اس کے خلا کے دعوے کو خاوند کی رضامندی سے کیوں مشروط کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جو سول کانسنٹ آف دا وائف ہے، جو بیوی کی رضامندی ہے، اس کی جو خواہش ہے اور اس کی جو کانسنٹ ہے، اسے کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ہماری گفتگو آگے جاری رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہے۔